مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے. اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں میں 77 ملین اناج ہے، افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گوداموں میں ہے، میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے. بھارت کے وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چاول کو ان مائیگرنٹ لیبرز میں، غریبوں میں دیجئے. وزیر اعظم وہ بھوک سے مر رہے ہیں. روڈوں پر، ہائی وے پر آپ رات میں جا کر دیکھیے، لوگ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر. یہ عجیب معاملہ ہے کہ آخر کب سرکار ان غریبوں کی طرف رخ کرے گی؟ آپ نے پیکیج کا اعلان کیا، بتائیے پھر کہاں پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے یہ تمام جو آپ کے پاس بھارت کے ہیں، یہ وطن کے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں دیا جاتا، ان کو دیا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے. ارے پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ آگے بڑھ کر دیجئے نا، ریاست کو دیجئے، جہاں جہاں پر مائیگرنٹ لیبررز ہیں ان کو دیجئے. مگر یہ عجیب و غریب ایک برتاؤ کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بنارس کا ڈی ایم ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھجا رہے ہیں تلنگانہ. وزیر اعظم آپ خود بتائیے، کیوں نہیں پھر بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے، جو یو پی کے، تلنگانہ میں، حیدرآباد، GHMC علاقے میں جو مزدور ہیں، لیبر، مائیگرنٹ لیبر ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو بھجاتے ان کے واپس ان کے دیش کو؟ یہ آخر کیا بات ہے کہ بنارس سے آپ بھجا سکتے ہیں مگر ہم تلنگانہ سے نہیں بھجا سکتے؟ وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں. کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز. یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سن لیجئے، کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو، ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو. ایسے صاحب گجرات میں لیبرز اٹکے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے. اخبار میں فوٹو آئی، اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی، ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے، ہڈیاں نظر آ رہی. آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے؟ یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیوں نہیں آپ کی حکومت CM ریلیف فنڈ کے تعلق سے KCR نے یہ کہا کہ اس کو CSR ریسپانسبلٹی میں لائیے، آپ PM کیئرس کو لائے، کیوں نہیں لاتے آپ CM ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ FRBM ایکٹ کو کہا کہ 5% کریے. آج غیر معمولی، ایکسٹراڈنری، ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ فی کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے. آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے. 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک. ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ. اگر میں MP ہوں، مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیے، بہت اچھا کیا، چلیے. مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے، کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے، آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے، مدد کریے. پرائم منسٹر، جب MP فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو. ہمارا ملک غریب ملک ہے وزیر اعظم. آج دنیا کو، ہم کو بھی سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے. وزیر اعظم آپ جانتے ہیں، پورے ماہرین کہہ رہے ہیں
کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں, ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی. کیا پلان ہے آپ کا, بتائیے وزیر اعظم. آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ, دیش نے تھالی بجا دی. آپ نے کہا لائٹ بند کرو, دیش نے لائٹ بند کر دی. آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں. بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے, ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ. میں آپ کو بحیثیت MP آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے, نامپلی ریلوے اسٹیشن سے, کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا, کب ممبئی سے, پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن, اپنے دیش گجرات سے, احمد آباد سے کب موقع ملے گا. کیا پلان ہے آپ کے پاس, کیا بتائیں گے دیش کو آپ. کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے. گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر, گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم. آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو آج بہت زیادہ غربت ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے. آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو, خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا, آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا, یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی, آپ کے پاس آئی بھی ہے. ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے. کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں, انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز, لیبررز کا ایک سروے کیا, 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا, جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ, میں نے ابھی جو کہا آپ سے, میں نے ابھی جو کہا یہ صرف ریٹارک نہیں ہے, یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یقیناً میرا دل جل رہا ہے, میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں, اور بحیثیت MP اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے, میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا, جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا, کوئی راشن نہیں ملا. اور پھر 90% لوگوں کو ان کی امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی. آپ بتائیے, اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے. آپ بتائیے وزیر اعظم, 200 روپے میں یہ مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا, کیا کھانا کھائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سروے ہوا ہے, یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے, لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو, ہم کو, جو آپ کی سرکار کو, ریاستوں کو, اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے, کیا کیا. اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا, آئے گا نا زمین پر وہ. اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا, آپ بتائیے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے, پازیٹیو, کوئی سمٹم نہیں ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے. ٹیسٹنگ نہیں ہے, ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے. وہ جو چین سے کٹ آئے, معلوم ہوا کہ تمام کے تمام غلط ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے, کون ذمہ داری لے گا اس کی. میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے آپ غور کریے. آپ یقیناً, آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے, آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے, آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم, آپ نے تو بیان دیا
کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے ایک انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر UAPA لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو. میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ even bad journalism does not deserve to be physically attacked. بالکل I agree with that. بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر UAPA، فوٹوگرافر ہے بچی، وہ کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر UAPA. میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت MP میں نے 2012 میں میں نے جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت بھی UAPA کے امینڈمنٹس کی مخالفت کی تھی جب ہوم منسٹر محترم جناب چدمبرم صاحب تھے. میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی اور کہا تھا کہ آج آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر ہوگا. پھر جب ہوم منسٹر جناب امت شاہ نے امینڈمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی، ہماری آئین، ہماری سمویدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈکلیئر کر دیں کسی کو ٹیررسٹ بغیر کورٹ کسی کو کنوکٹ کرے. آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ UAPA کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ UAPA کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے. یہ UAPA کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے. یہ UAPA کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا. اور UAPA کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، وہ سڑتا رہے 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد پھر وہ بری ہو جاتے ہیں. بتائیے آپ یہ کہا یہ UAPA کی امینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی، اس کا بل بنانے والے، قانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے. کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کی. ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور سختی پیدا کی گئی، پھر اس کو اور سختی پیدا کر دی. مودی حکومت جب امت شاہ ہوم منسٹر بنے تو بل لے کر آئے. یہ UAPA کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے. کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے، غریب ہے، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے
کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں. میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہیں. یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے. پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا تھا جینوسائیڈ کے بعد، کیا کہا تھا رپورٹس میں، پڑھیے. ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا. حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے. آپ کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ایسے ہی بولتے جائیں گے. میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا. واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر. بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر. آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت. یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا. اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا. اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے. لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی. ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان کیا، بعد میں معلوم. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے. کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے ہسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. ملک کو کمزور ہو، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے. یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے
اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے, فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے. دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں, دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا. بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں. شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل. اور پھر ایک بات سمجھیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کے تحت یہ ہوا ہے. آپ بتائیے کیا یہ یونین گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ اسسٹنس اینڈ کوآرڈینیشن. آپ بتائیے سیکشن 62 کیا کہتا ہے NDMA کا؟ کہ آپ کو ایڈوائز کریں, اور آپ ایڈوائزری بھی جا رہے ہیں کہ کیرلا نے کیوں ایسا کیا. 4 ٹیمیں جا رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی. کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ NDMA ایکٹ ہے, ایپیڈیمک ایکٹ ہے. پھر اسٹیٹ کیا کریں گے؟ اور پھر بھارت کے سمویدھان میں شیڈول 7 کیا ہے؟ شیڈول 7 میں پبلک ہیلتھ, ہاسپٹلز, یہ تمام شیڈول 7 میں آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انٹری 6 پبلک آرڈر انٹری 1 میں ہے, پولیس انٹری 2 ہے. یہ ریاست کے اختیارات ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کرے کہ نہیں 3 مئی تو 3 مئی. ارے بھائی اگر کیرل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہوا ہے, مگر نہیں, یہ فیڈرلزم کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہم تمام کو. یہ چیز ہو رہی ہے. اور پھر آخر میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دلی میں حاجی ہاشم علی جو 57 ایئرز کے ہیں, دلی کے جینوسائیڈ میں ان کا نقصان ہوا 10 لاکھ کا. ان کو ہی گرفتار کر لیا دلی پولیس نے, ان کو ہی گرفتار کر لیا. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ حاجی ہاشم علی کو آپ گرفتار کر لیے؟ اس لیے تمام